أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي والسائرون بدربها إخواني. أنا في سبيل الله طال خطوتي. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. حاضرین کرام، آج بتاریخ 20 جمادی الاولیٰ سن 1433 ہجری مطابق 12 اپریل سن 2012 بروز جمعرات شام 8:30 بجے احسا اسلامک سینٹر حفوف کے اس ماہانہ اجلاس کا عنوان ہے سود ایک ناسور، جس پر خطاب عام فرمائیں گے میرے مشفق و محسن استاد گرامی فضیلت الشیخ افروز عالم مدنی حفظہ اللہ تعالی، دائی احسا اسلامک سینٹر حفوف شعبہ نیپالی. محترم سامعین حضرات، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حیوانوں اور انسانوں بلکہ اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور ان کی پرورش کے ذمے خود اپنے ذمے لازم ٹھہرائی ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. سورہ ہود کی آیت نمبر 6. زمین میں ہر چلنے پھرنے والے جانوروں کی روزی اللہ کے ذمے ہے. حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً اللہ تعالی ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے اور مضبوط طاقت والا ہے. اللہ تعالی ہی روزی کا سامان آسمان و زمین سے پیدا فرماتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے غلہ اگاتا ہے. بے شمار جانوروں کو ان کے درجے کے مطابق روزی اللہ تعالی ہی پہنچاتا ہے. غور فرمائیں، صبح کے وقت پرندے اور جانور اپنے گھونسلے اور بلوں سے بستیوں اور جنگلوں کی طرف خالی پیٹ نکلتے ہیں اور دن بھر اپنی روزی ادھر ادھر تلاش کر کے شام کو پیٹ بھر کر واپس ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر کما حقہ اعتماد اور بھروسہ کر لو تو جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے اسی طرح تم کو بھی دے گا. کہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 26 میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ جس کا روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے. یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے. دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے. روزی کی کمی بیشی میں خاص حکمت اور مصلحت ہے.
زیادہ روزی پانے والے کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کیونکہ اس کے مال دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے اور وہ صرف تنہا اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اور تنگ روزی پانے والے کا بھی امتحان لیتا ہے کہ وہ روزی رزق کی تنگی میں کتنے ثابت قدم رہتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق روزی تلاش کرنے میں جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ حلال کی کمائی، حلال طریقے سے روزی کمانا اور رزق کی تلاش کرنا فرض ہے۔ اسلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں اور نیک بندوں نے حلال طریقے سے روزی کمائی ہے۔ روزی دو طرح سے ہے۔ نمبر ایک حلال کمائی سے، ایک حلال طریقے سے ہے، دوسری حرام ذریعے سے ہے۔ حرام ذریعے سے روزی حاصل کرنا بہت ہی برا ہے، جس کو ہر شخص جانتا ہے۔ حلال کمائی کی بڑی بزرگی، دین و دنیا کی سعادت اسی میں پوشیدہ ہے۔ حلال کمائی کرنے والا سب کی نظروں میں با ادب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ بھی اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ جو عبادت کرتا ہے اس کو قبول فرما لیتا ہے، اور حرام کمانے والے کو کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں اور رسولوں کو حکم دیا ہے وہی عام مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے رسولو، تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اچھے کام کرو، اور اللہ نے فرمایا، ایمان والو ان پاک چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال، گرد آلود، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان میں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، یعنی گڑ گڑاتا ہے تو یہ دے وہ دے، یعنی گڑ گڑاتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ خدایا تو یہ ایسا کر، یہ دے وہ دے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اور اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی ہے، اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی ہے، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی؟ اس حدیث کے مطلب میں بالکل صاف ہے کہ دعا اور عبادت کی قبولیت حلال روزی کے استعمال کرنے پر موقوف ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا کے دو بازو ہیں، ایک عقل حلال، دوسرے صدق مقال، یعنی حلال اور صاف ستھری کمائی اور سچ بولنا۔ حضرات، ہم یاد رکھیں، حرام مال استعمال کرنے سے دعائیں اور عبادت قبول نہیں ہوتی، حرام مال میں سے صدقہ کرنے سے قبول نہیں ہوتا، حرام مال سے پلا ہوا گوشت جہنم میں جلایا جائے گا، حرام مال کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، حرام کمانے اور کھانے پینے اور پہننے سے بچو، اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھو، قیامت کے دن بندوں کے قدم نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے۔ اپنی عمر کہاں گوایا، جوانی کہاں برباد کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جو علم سیکھا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ مسلمانوں، آج ہم آنکھیں پسارے دیکھ رہے ہیں کہ انسانی سماج میں حرام کمائی کے ذریعے عام ہیں، اور تعجب اس بات پر ہے کہ مسلم سماج کے بھی کچھ افراد بھی اس میں ملوث ہیں۔ حالانکہ حرام کمائی غربت، بے برکتی، نفرت و عداوت پیدا کرتی ہے۔ حرام کمائی میں سے ایک ذریعہ سود بیاج بھی ہے جو سماج کے لیے ایک ناسور بن گیا ہے، جس سے نہ صرف غربت عام ہوتی ہے بلکہ نفرت، دشمنی، حسد، کینہ، کپٹ، جرائم پھیلتے ہیں۔ سودی کاروبار میں مالدار غریب کا خون چوستا ہے۔ اسی لیے احسا اسلامک سینٹر نے آج کے اس ماہانہ پروگرام کا
موضوع رکھا ہے سود ایک ناسور، جس پر ہمارے مشفق مربی شیخ افروز عالم مدنی حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے۔ اب میں شیخ محترم سے بادب التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو سود کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے، حلال کمانے اور کھانے اور پینے اور پہننے کا توفیق دے اور ہر حرام سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، متفق عليه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی قدر، معزز ساتھیوں، بھائیوں، اسلامی بزرگوں، خواتین و حضرات، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس، ذات مبارکہ و مطہرہ، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے۔ معزز سامعین کرام، آج احسا اسلامک سینٹر حفوف شعبہ اردو کے اس ماہانہ اجلاس میں موضوع سخن ہے سود ایک ناسور، جو موضوع آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اور کسب حلال کے تعلق سے عزیزم حذیفہ آپ کے سامنے آئے اور بڑی اچھی گفتگو کی، مختصر اور جامع تھی، جو اس موضوع کا لب و لباب ہے۔ سود اور اسلام۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ
جس کے اندر ہر ایک کا لحاظ کیا گیا ہے اور ظلم سے روکا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان انسانوں کو ایسا سماج اور ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی حکمت بتائی ہے کہ جس کے اندر ہر ایک کے لیے راحت ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد اخروی زندگی میں بھی۔ جہاں اسلام نے مالداروں اور امیروں صاحب نصاب پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، وہیں اسلام نے غریبوں اور ناداروں کو، فقیروں اور مسکینوں کو زکوٰۃ کھانے کا مستحق قرار ٹھہرایا ہے، اور ہر اس ظلم سے اسلام نے روکا ہے کہ جس سے، ہر اس عمل سے اسلام نے روکا ہے، ہر اس کام سے اسلام نے روکا ہے کہ جس سے ایک دوسرے پر ظلم ہو، اور انہی اعمال میں سے، انہی کاموں میں سے ایک عمل سود بھی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ظلم سے بھی تعبیر کیا ہے۔ سود ایک ایسا ناسور ہے جس کی بنیاد ہی ظلم و ستم پر قائم ہے، جس کی بنیاد ہی ظلم و ستم پر قائم ہے۔ سودی کاروبار اتنا حد درجہ گرا ہوا کام ہے کہ ہر سوجھ بوجھ رکھنے والا عقل مند انسان اس کا انکار کرنے سے نہیں چوکتا۔ آسمانی شریعت نے تو اس کو جڑ ہی سے اکھاڑ پھینکا ہے، اس لیے کہ سود بڑے بڑے فسادات اور ظلم و بربریت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پچھلی گزری ہوئی قوموں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے، ان کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ گزری ہوئی قوموں کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے اس کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ان کے ظلم کے سبب نفیس اور حلال چیزیں بھی ہم نے حرام کر دی، نفیس اور حلال چیزیں بھی ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام کر دی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اکثر لوگوں کا راستہ روکنے کے باعث وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور سود لینے کے باعث جس سے ان لوگوں کو منع کیا گیا تھا، جس سے وہ لوگ روکے گئے تھے کہ یہ نہ لینا، گویا شریعت کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صرف آج نہیں، اس امت پر نہیں، اس سے قبل جتنی بھی امتیں آئیں سب پر اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا، اور جس نے اس کو کیا، اس ظلم اور اس گری ہوئی کام کو جس نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس کے اوپر حلال چیزیں بھی حرام قرار دے دی۔ لیکن سود کی قباحت، سود کی حرمت اور سود کی برائی کو جانتے ہوئے بھی آج کے اس دور میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کے اندر کچھ ایسی مصلحتیں ہیں کہ جن کے بغیر زندگی کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی، حالانکہ معاملہ اس کے عکس ہے۔ اس لیے کہ اگر سود کی تھوڑی سی بھی اہمیت اور تھوڑا سا بھی لگاؤ زندگی کے نہ چلنے سے ہوتا تو شریعت اسلامیہ اس کا مخالف نہ ہوتی، اور
شریعت اسلامیہ اس پر وعیدیں نہیں سنائی ہوتی، اللہ رب العالمین نے ان پر عقاب اور عقوبتیں نہیں سنائی ہوتی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت نہیں کیا ہوتا۔ آئیے اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر نظر ڈالیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سزا جو اللہ تعالی نے سنائی ہے سود کے معاملے پر، سود کھانے والے پر، سود کے لین دین کرنے والے پر، کہا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح سے کہ جو شخص ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے اس کو شیطان نے چھو کر کے خبتی بنا دیا ہو، خبط الحواس کر دیا ہو، سوچنے سمجھنے کا مادہ اس سے سلب کر لیا گیا ہو۔ اور اللہ تعالی نے آگے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ کہا اور یہ سمجھا، یہ کہا وہ یہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع خرید و فروخت اور سود میں کوئی فرق نہیں، خرید و فروخت بیع اور سود ایک جیسے ہیں۔ خرید و فروخت میں بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں پھر اس کو بیچتے ہیں، نفع لیتے ہیں، اسی طرح سے ہم ربا کا بھی جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی ہم نفع لیتے ہیں۔ حالانکہ حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا صراحت کرتے ہوئے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بیع جو نقد رقم یا آپس میں کسی ایک دوسرے چیز کا تبادلہ ہوتا ہے، اور بیع تجارت جس کے اندر نفع اور نقصان کا امکان بھی ہوتا ہے، حالانکہ سود اس میں یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا سود کی مذمت کرتے ہوئے اور اس پر جو عتاب اور عقاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، آپ اس پہ نظر ڈالیے کہ سب سے پہلی چیز اس کو وہ قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا تو اس طرح سے کھڑا ہوگا جس طرح سے شیطان نے اس کو چھو کر کے اس کو خبط الحواس بنا دیا ہو، پہلی سزا۔ دوسری سزا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارا مال ہم ایسے ہی رکھے رہے تو اس میں زنگ لگ جائے گا، ٹھیک ہے، تجارت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کرنے کا، لیکن عزیزم حذیفہ نے بہت اچھا موضوع کسب حلال کے تعلق سے آپ کے سامنے مختصر جو گفتگو کیا کہ حلال روزی، حلال طریقہ کمائی کے دو بازو بتائے، ایک حلال اور دوسرا حرام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کو یہ خوف ہوتا ہو، اگر تمہارے من میں یہ ڈر ہو کہ ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، ہو سکتا ہے ہمارے تجارت میں گھاٹا بھی ہو جائے، اس لیے اس سے اچھا سودی کاروبار میں لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ابھارا امت کو، انسانوں کو ابھارا، کہا کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو تو تمہارا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، یا تو کوئی ایسی آفت اس پہ آ پڑے کہ اس کا پورا مال ہی تہس نہس ہو جائے، یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مال دیکھنے میں تو اس کو نظر آئے گا، ملیار اور کروڑوں کی پراپرٹی اس کی نظر آئے گی، لیکن اس کی برکت اس سے چھن جائے گی۔
برکت چھن جائے گی، جس سے نہ تو وہ دنیا میں فائدہ اٹھا سکتا ہے اور مرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے عقاب اور اللہ رب العالمین کے عتاب کا شکار ہوگا، اس کا مستحق ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نثیم۔ اور تیسری اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور اللہ رب العالمین ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں کرتا، جس کمائی سے اللہ محبت نہیں کرتا، جس انسان سے اللہ محبت نہیں کرتا، تو اس کا الٹا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا مقت اور سخت، اللہ کا عذاب۔ چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، سود کی حرمت کو جان لیا، حلال اللہ تعالیٰ نے کون سا طریقہ اختیار کرنے کو کہا ہے اور وہ حلال ہے، کس طریقے سے بچنے کو کہا ہے، وہ حرام ہے، جان لیا، اس کے بعد بھی اس کے جان لینے کے بعد فنتہا، تو اس نے جانا، حکم معلوم ہوا اور اس کو ترک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کا کیا کہتا آگے فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو اس سے وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو اس کو رزق مہیا کرنے کا، دنیا اور آخرت کی بھلائی دینے کا جو وعدہ کیا ہے، اس کے لیے وہ چیز ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن سزا جو سنائی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو جان لیا اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان اس کے کانوں تک پہنچ گیا، جان لیا کہ سود حرام ہے، یہ طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے یہ حرام ہے، یہ مال جو میں کما رہا ہوں یہ حرام طریقے سے ہے، کہا وہ پھر اس کی طرف جاننے کے بعد بھی لوٹ آیا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کہا کہ وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العالمین کی یہ وعید، اللہ رب العالمین کی یہ تہدید، کہا کہ اس کے لیے وہ جہنمی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے مزید جو عقوبت سنائی ہے، آئیے اس سود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، سنو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو ربا، جو سود باقی ہے اس کو آپ چھوڑ دو، ختم کر دو، اس کو نہ لو۔ ان کنتم مؤمنین، شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، گویا ایمان کے مقتضیات میں سے ایک چیز سود کو ترک کرنا بھی ہے، چھوڑ دو۔ کہا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر سچ مچ تمہارے اندر اللہ، تم اپنے دل میں اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ گویا جس نے جاننے کے باوجود بھی اس کام کو کیا، اس نے حرام کا ارتکاب کیا، اور اگر اس نے اس کو حلال سمجھا، ہیلے نکالا، بہانے تلاشا اور اس کی تعویلیں شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے اس حکم کے مطابق گویا اس نے اس کو حلال سمجھا تو اسلام سے گویا اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ گویا سود کا کرنا، سود کا لین دین کرنا اور سودی کاروبار،
جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عقوبت ہے، ایک سزا ہے کہ ایمان اور کفر کا مقابلہ ہے آمنے سامنے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سب سے بڑی سزا جو کسی اور گناہ پر نہیں اللہ تعالیٰ نے سنائی، کسی بھی اور حرام کام کے ارتکاب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی وعید نہیں سنائی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، تم سود کو نہیں چھوڑتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کسی اور گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا. مالک بن انس رضی اللہ عنہ، مالک بن انس ان کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے بیان کیا کہ میں نے آج ایک شراب خور کو، شراب نوشی کرنے والے کو میں نے دیکھا، نشے میں دھت، اور گویا وہ اس طرح سے کود رہا تھا کہ گویا وہ چاند کو کود کر کے پکڑنا چاہتا تھا کہ چاند کو پکڑ لوں. انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو طلاق اگر شراب سے بھی کوئی خبیث اور قبیح چیز انسان بنی آدم کھاتا ہو، گویا اس کی نظر میں شراب پینا یہ سب سے بڑا گناہ تھا، یعنی شرک کے بعد. مالک بن انس نے کیا کہا؟ ارجع حتی انظر فی مسئلتک، لوٹ جاؤ، آج جاؤ، یہاں تک کہ میں اس کے بارے میں غور خوض کروں، اس کے بارے میں تحقیق کروں کہ کیا شراب نوشی، یہ سب شراب خوری یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. کہتے ہیں پھر وہ دوسرے دن آیا، پھر اس نے یہی چیز کہی، پھر انہوں نے کہا ارجع حتی انظر فی مسئلتک. تیسرے دن آیا تو امام مالک بن انس نے کیا کہا کہ تمہاری بیوی کو گویا طلاق ہو گیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کو ٹٹولا، میں نے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کو ٹٹولا، میں نے سود سے برا، سود سے خبیث اور سود سے قبیح میں نے کوئی چیز نہیں پایا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید کرتے ہوئے تحدید کی ہے کہ جو اس کام کو کرے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اور اللہ رب العالمین نے جہاں ان عقوبات کو جو ایک سود کے لین دین کرنے والے سود خور پر مترتب ہوتے ہیں، آئیے مزید اللہ رب العالمین کے چنیدہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر نظر دوڑائیے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سود کے تعلق سے فرمان سنیے. اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 تباہ اور ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، 7 تباہ اور ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. یہ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، یہ 7 جو تم کو برباد کر دیں گے، تمہارے عمل کو کھا جائیں گے، تم کو ختم کر دیں گے، ان سے بچو. قیل یا رسول اللہ وما ہن، کہا گیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک و ساجد ٹھہرانا. اور شرک کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک،
شرک یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراؤ جبکہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے، اللہ ہی تمہارا مالک ہے، اور تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، یہی شرک ہے۔ اس کے ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے اسما میں، اس اللہ رب العالمین کے اعمال میں کسی اور کو اس کے برابر سمجھو، یہ شرک ہے۔ اور دوسری چیز کہا والسحر، اور جادو۔ تیسری چیز کہا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کا قتل کرنا۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ تباہ کر دے گی، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ سود کھانا یہ ایسی چیز اور ایسی شے ہے کہ جو انسان کو برباد کر دے گی، اس کو ہلاک کر دے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور کہا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان کارزار سے بھاگ آنا، پیٹھ پھیر کر کے بھاگ آنا۔ اور ساتویں چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کہا کہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، بھولی بھالی نیک عورتوں کو، مومنہ عورتوں پر قذف لگانا، تہمت لگانا اور اناپ شناپ ان کے بارے میں بکنا بغیر تحقیق کے۔ کہا کہ یہ ایسی 7 چیزیں ہیں کہ جو تم کو تباہ اور برباد کر دیں گی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تباہ اور برباد کر دیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کہا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کس پر؟ سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، اور سود کے کاروبار کو لکھنے والے پر، وشاہدہ، اور اس پر دونوں جو ان پر گواہی دے، ان گواہی دینے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اتنی سخت وعید جب اس کے لکھنے اور اس کی گواہی دینے والے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے تو ذرا غور کیجئے، جبکہ اس لکھنے والے کو اور اس گواہی دینے والے کو اس مال کا کوئی حصہ نہیں ملتا، اس مال کا کوئی حصہ اس کو نصیب نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی اور کہا کہ وقال وہم سوا، وہ لوگ سب کے سب اس معاملے میں برابر ہیں۔ تو اس کا کیا حال ہوگا جو اس مال کو خود کھاتا ہے اور دوسروں یا کوئی اس کو کھلاتا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کی حالت کو اس طرح سے بیان کیا ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث، بخاری شریف کی روایت ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے، متوجہ ہونے کے بعد آپ پوچھتے تھے کہ حل رأى أحد منكم من رؤيا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھا رہتا تو وہ بیان کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بھی بتاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ آج میں نے رات میں یہ دیکھا ہے کہ 2 شخص میرے پاس آئے، 2 شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ آئے اور ان لوگوں نے مجھ کو اٹھایا اور اٹھا کر کے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ فانطلقنا، کہتے ہیں کہ ہم چلے ان لوگوں کے ساتھ، جیسا وہ کہتے رہے ہم چلتے رہے۔ کہے کہ یہاں تک کہ حتی اتینا، چلتے ہوئے یہاں تک کہ ہم لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اس میں کئی چیزوں کا ذکر کیا، جس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ
حتی اتینا، ہم لوگ یہاں تک کہ علی نہر من دم، کہ ایک خون کی نہر پر ہم لوگ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس خون کی نہر میں بیچوں بیچ ایک آدمی کھڑا ہے، اور اس نہر کے کنارے پر ایک آدمی اپنے دونوں ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے، پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ جیسے ہی وہ بیچ میں خون کی نہر میں کھڑا ہوا آدمی کنارے آنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے کی طرف آتا ہے، کنارے پر کھڑا اپنے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے وہ آدمی اس کو اس پتھر سے مارتا ہے، اس کے منہ میں مارتا ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی پھر اسی جگہ جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ شروع میں کھڑا تھا، بیچوں بیچ میں۔ اور یہ ایسے بار بار ہوتا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو جو میرے ساتھ تھا اس نے بتایا کہ یہ سود خور آدمی ہے، یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، اس لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، یہ سود خور آدمی ہے۔ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتیں جو تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ سوا لاکھ کے مجمع کو جو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، آپ اس پر نظر دوڑائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درہم و ربا یاکلہ الرجل، کہ سود کا ایک درہم بھی جس کو آدمی کھاتا ہے، وہو یعلم، اور وہ جانتا ہے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ سود کا ہے۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کہا اشد عند اللہ، وہ اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک زیادہ سخت ہے، کس سے؟ من 36 زنیہ، 36 گنا یا 36 لوگوں کے زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت یہ گناہ، 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ یہ سخت گناہ ہے۔ اس سود کی قباحت اور اس کی مذمت اور اس پر عقوبتیں آپ ذرا نظر دوڑائیے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اور جھانک کر دیکھیے، آج کے اس سماج اور معاشرے کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ رب العالمین کی وعیدیں، اللہ رب العالمین کی عقوبتیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ ان پہ نظر دوڑائیے۔ اور اگر سچ مچ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احکام کو بجا لائیے، اللہ رب العالمین کے ان فرمان کو اپنے دل و دماغ سے غور و فکر کر کے آپ حلال رزق کمائیے اور حرام سے بچ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اس خطبے میں جب یہ کہا اشد عند اللہ، اور اس کے بعد پھر اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجمع سے سوال کیا اللہم حل بلغت، قالوا نعم، اے اللہ میں نے دین کی تکمیل کر دی، میں نے ان تک پہنچا دیا، گواہ رہو۔ سبوں نے مل کر کے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا اور 3 بار یہ جواب لوگ دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف، آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان سننے کے بعد بھی اگر ایک مسلمان اور ایک مومن
حلال کمائی کی طرف لپک کر حرام کمائی کو چھوڑ کر حلال کمائی کی طرف اگر توجہ نہ دے تو اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ، اور جو تم لوگوں نے ربا اور سود دیا، اس کا لین دین کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو اور زیادتی ہو اس سود سے، کہا فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ، نظر میں تو دنیاوی پراپرٹی میں تو ہو سکتا ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، بڑا بڑھ سکتا ہے، لیکن فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے یہاں اس میں بڑھوتری نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جس مال سے دنیا میں بھی خسارہ ہو اللہ کے یہاں بھی اس میں گھاٹا ہو، ایسا سودا کرنے سے میرے مسلمان بھائیوں کیا فائدہ؟ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ لم ار اشر من الربا، کہ میں سود سے زیادہ برا کام میں کوئی نہیں دیکھتا ہوں، سود سے زیادہ برا کام کوئی نہیں دیکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے حکم دیتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اے ایمان والو سنو، اے ایمان والو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کو بڑھا چڑھا کر کے نہ کھاؤ، سود کو نہ کھاؤ، اللہ پر توکل رکھو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی کا مالک اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، تمہارے مال میں زیادتی کرنے والا اللہ ہے، اگر وہ تمہارے مال کو گھٹانا چاہے تو تمہاری کوئی ہمت نہیں کہ تم اس کو بڑھا سکتے، تم اس میں اضافہ کر سکتے۔ اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سبیل اور راستہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین کا فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ امام ابن تیمیہ نے کیا کہا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ مفسدۃ الغرر اقل من مفسدۃ الربا، کہا کہ دھوکہ دینے سے جو فساد برپا ہوتا ہے، کہا کہ اس کا فساد اور اس کا گناہ، دھوکہ دینے کا گناہ یہ کم ہے سود کے گناہ سے۔ سود سے جو فساد برپا ہوتا ہے وہ دھوکہ سے نہیں ہوتا ہے، سود سے جو سماج کے اندر خرابیاں لاحق ہوتی ہیں وہ کسی ایک کو دھوکہ دینے سے نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اس گناہ پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے کھانے اور کھلانے والے اور لکھنے والے اور شہادت اور گواہی دینے والے پر جو لعنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ ایسے ہی نہیں کی ہے۔ اور اسلامی معاشرہ اور اسلام کے احکام، معاشرے کی تشکیل، معاشرے کی صحیح تشکیل دینے کا اسلام نے جو ایک اصول بنایا ہے، نفس کو پاک و صاف کرنے کا جو اصول بنایا ہے، اور اسلام نے جو نفس کو پاکیزہ بنانے کا جو اصول بنایا ہے، کتنا پیارا اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، صدقہ غریب اور امیر دونوں کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، دونوں کا رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ ایک کو مال چھین کر کے آزماتا اور دوسرے کو مال دے کر کے آزماتا، لیکن اس آزمائش میں
مکمل کھرا اترنا اور اس کی اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیتے ہوئے کہا کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے جو ایک سبب کیا بنے، ان کے مال کو بھی اور ان کے مال کو پاک و صاف کرے اور ان کے نفس کا بھی وہ پاک اور صاف کرے۔ کینہ، بغض، حسد اور ایک دوسرے کے تعلق سے جتنی بھی خرابیاں ایک دوسرے انسان کے اندر آ سکتی ہیں، ان ساری چیزوں کا صفایا کر دے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، ایک مالدار ایک غریب کی رعایت کرے گا، اللہ کے حکم کے مطابق صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، زکوٰۃ نکالتے ہوئے اس کو دے گا، تو ان دونوں میں جو آپسی تراحم، آپسی جو محبت اور الفت پیدا ہوگی اور اس سے جو سماج اور معاشرے کی ایک صحیح اسلامی طرز کے مطابق اس کی جو تشکیل ہوگی، اس کا اثر کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، حکم دے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے دل کی، اپنے نفس کی صفائی، اپنے نفس کی پاکیزگی کو، اپنے نفس کو پاکیزہ کیا اور پاکیزہ بنایا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص جس نے اس کے الٹا، اس کے برعکس حرام اور ایسی کسب اور ایسی کمائی کھاتا رہا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور ان چیزوں سے دور رہا، تو کہا کہ وہ خائب اور خاسر ہے۔ آئیے سرسری نظر ہم اور آپ ڈالتے ہیں کہ سود کے اثرات افراد پر، سود کے اثرات ایک اجتماع اور ایک سماج پر کیا ہوتے ہیں، اس کے برے اثرات اس پر ہم اور آپ سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سود کے اثرات افراد پر کیا اور مجتمع اور سماج پر کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ سود انسان کے اندر مال و دولت کی ہوس پیدا کرتا ہے، مال و دولت کی لالچ پیدا کرتا ہے سود۔ انسان جتنا ہی اس کے اندر پلتا جائے گا، اس کے اندر گھستا جائے گا، اس کو اور اس کی ہوس اور اس کی ہرس میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور بخل اور بخیلی یہ سماج انسان کے اندر، افراد کے اندر سود پیدا کرتا ہے۔ سود انسان کے اندر بےکلی اور بے چینی والی سستی پیدا کرتا ہے۔ جب بغیر اس کو محنت کیے، بغیر قد و کاوش کے جب اس کو پیسے ملتے ہیں تو وہ حرام طریقے سے جو وہ کھاتا ہے، اس کے اندر اضطرابیت اور بے چینی اور بےکلی جو پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سستی کا احساس کرتا ہے۔ سود اسراف اور فضول خرچی اور کچھ جمع نہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ سود کا لین دین کرنے والا ہرس میں اضافہ، مزید اس کو چاہے گا کہ یہ کیوں رکھا رہے، کیوں اکٹھا رہے، بانٹ دو، آئے گا بیٹھے بیٹھائے ملے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، سود نفس کو ہمیشہ پریشان کیے رہتا ہے۔ بستر پہ لیٹا تو ہے، آرام سے کرسی پہ تو بیٹھا ہے، لیکن ہمیشہ اس کی فکر ہے فلاں کو میں نے اتنا دیا، اتنے دن میں کتنا ہوگا، فلاں کو میں نے دیا، آیا وہ آسانی سے ہمارا پیسہ واپس کر دے گا کہ نہیں کر دے گا۔ اور سماج اور معاشرے پر، مجتمع پر ایک جو سب سے بڑا یہ ہے کہ سود دل کے اندر رحم کے بجائے سختی پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ سود لینے والا ہمیشہ مال کا خوگر رہتا ہے، ہمیشہ مال کا خوگر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر ان کے دل، تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، اور ایسا سخت جس طرح سے پتھر سخت ہوتا ہے۔ کوئی غریب مسکین، اس لیے کہ وہ اس کے سامنے، اس کے کان میں غریب کی آہٹ نہیں سنائی دے گی، اس کے کان میں غریب کی گڑگڑاہٹ نہیں سنائی دے گی، اس کے کان میں فقیر کی اور اس کے اسرا کی رلائی نہیں سنائی دے گی، اس لیے کہ اس کو
مال کی ہوس ہے. اس کے دل پتھر ہو گئے, سخت ہو گئے. کہا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت, پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور سب سے برا اثر اور سب سے جو انسان کو اس کے سارے اعمال پر پانی پھیر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ دعا اس کی قبول نہیں ہوتی. دعا قبول نہیں ہوتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے. صدقہ ہے, پاک مال سے ہے تو قبول کرتا ہے. جو کھایا ہے اگر پاک اور حلال مال کھایا ہے اور اس سے اس کے گوشت و پوشت تیار ہوئے ہیں اور وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. لیکن اس کے برخلاف اور اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا, نبیوں کو اس سے پہلے حکم دیا گیا ہے آیت کے اندر, اس حدیث کے اندر, اور اس کے بعد پھر مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو تم کھاؤ کس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے, اس پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ. حلال کھاؤ, حرام نہ کھاؤ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک شخص کا واقعہ جو پراگندہ حال لمبے سفر سے آتا ہے, لمبے سفر سے, اس حدیث کا مفہوم کہا ہے کہ لمبے سفر سے آتا ہے, اس کا مطلب نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرتا ہے اور تمام نیکیاں کرتا ہے, لیکن نیکیاں نماز روزے کا پابند, حج کرتا ہے اور صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے, غریبوں مسکینوں کی رعایت بھی کرتا ہے, بیواؤں کا سہارا بھی بنتا ہے, سب کرتا ہے. لیکن کا یطیل السفر اشعث و اغبر, لمبے سفر سے آتا, ساری چیزیں کرتا ہے. اور یمد یدیہ الی السماء, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہتا ہے یا رب یا رب, اللہ سے مانگتا ہے, گڑگڑاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. سود اور حرام کی کمائی کا سوچئے اس کا اثر آپ کے اعمال پر اور سماج اور معاشرے پر. کہا کہ اس آتا ہے, ساری نیکیاں کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن آ کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اور ایسے حال میں اس کا کھانا بھی حرام, اس کا پینا بھی حرام, اور جو اس نے پہنا ہے اس کا پہناوا بھی حرام, وغذی بالحرام, اور اس کی جو پرورش ہوئی اس پرورش جو کھایا ہے وہ بھی حرام. فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ایسی شخص کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی کہاں قبول کرے گا, کہاں اس کے دعا کے لیے قبولیت ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمان کو ایک مسلمان اور ایک مومن کا اور ایک ایمان والے کا تقاضا ہے, ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ اس کو ہم اور آپ اپنے سامنے رکھیں, اور سماجی اور معاشرتی اور انفرادی ہر طور پہ ہم ان تمام چیزوں سے, ان حرام کاموں سے بچیں اور لوگوں کو بھی اس کی اصلاح کرنے کی ہم نصیحت کریں اور سمجھائیں. اس لیے ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ کسی بھی چیز کی خرید و فروخت کرنے سے پہلے, کسی کو بھی قرض دینے اور اتفاق کرنے اور قرض لینے سے پہلے سب سے پہلے وہ اسلام کے حکم کو معلوم کرے, اسلام کے حکم کو معلوم کرے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دع الربا والریبہ, ربا کو چھوڑ دو اور شک کو بھی چھوڑ دو.
جس کے اندر شک آ جائے کہ آیا ہو سکتا ہے اس کے اندر حرام کا کوئی شائبہ ہو سکتا ہے یہ جو معاملہ جو اتفاق ہمارے اس کے بیچ ہو رہا ہے اس کے اندر کہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو. اگر ایسا دل کے اندر کھٹکتا ہے، اگر متحقق علم اس کے بارے میں نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، اور اس سے پہلے کسی معاملے کو کرنے سے پہلے ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ اس کے بارے میں وہ علم حاصل کر لے. اس لیے کہ علم حاصل کرنا، جاننا، شریعت کے احکام کو جاننا اور اس کو ماننا، یہ ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے. ہر ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنا یہ ضروری اور واجب ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، معزز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے حکم کی مطابقت، اللہ رب العالمین کے حکم کی فرمانبرداری اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مطابقت ہر مسلمان پر، ہر مومن پر واجب اور ضروری ہے. اور اسی طرح سے اگر ایمان کی مطابقت کا جو تقاضا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کے فرمان پر عمل ہو، ان کے احکام پر عمل ہو، اور دل کے اندر کوئی بھی بات اگر کھٹکے تو قرآن اور سنت کی طرف اپنا مرجع بنا لے، اپنا اس کو ٹھکانہ بنائے اور اس کی طرف رجوع کرے، اور لوگوں سے اس سے سوال اور استفسار کرے، لوگوں سے اس کو پوچھے. یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ضرور ضرور جان لے. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حرام کام کے ارتکاب سے بچائے رکھ. الہ العالمین ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ جس میں تیری وعیدیں آئی ہوں، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی ہو. اے بار الہ ہم تمام لوگوں کو پکا اور سچا، سچ مچ مومن بننے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہمیں کفر و شرک سے بچائے رکھ، اور ہمیں بدعات اور خرافات اور شیطان کے وسوسے اور شیطان کی طرف سے آنے والے دل و دماغ میں ہمارے وسوسے کو تو ختم کر دے. اور اے اللہ ہمارے دلوں کو تو دین اسلام پر ثابت اور قائم اور مضبوط بنا دے. اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں میں جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں، خطائیں ہوئی ہوں، ان کو تو درگزر کر دے، اور ہم تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو تو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما. ہمیں حرام سے تو دور رکھ، اور حرام سے دور رکھتے ہوئے اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی مکمل طور پر صحیح ڈھنگ سے جان کر اور اس کو دل سے مان کر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.